اردو صحافت کے 200 سال پورے ہونے کا جشن ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جبکہ ہندوستانی صحافت عمومی طور پر بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ 2021 میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس تیار کیا ہے اس میں 180 ممالک کے اندر صحافت کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پریس انڈیکس کے مطابق 2020 میں ہندوستان 142ویں مقام پر اپنی جگہ بنا پایا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیے ایسی رینکنگ نہایت افسوسناک ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق ہندوستان صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے۔ انہیں مختلف قسم کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سیاسی دباؤ اور ان کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ اگر ہم اردو صحافت کی بات کریں تو اردو صحافت کو یہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ جنگ آزادی میں جس صحافی نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ اردو کا صحافی مولوی محمد باقر تھے۔ ہندوستان میں آج اردو اور مسلمان دونوں ہی نشانے پر ہیں اور ان کا صرف عرصہ حیات ہی تنگ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ زندگی سے ان کا رشتہ کاٹ دینے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے۔ زبان کو مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی شاندار تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے شائع ہونے والا پہلا اردو اخبار جامع جہانما تھا اور اس کے مالک اور ایڈیٹر دو بنگالی ہندو بھائی ہری ہردت اور سدا سکھدیو تھے۔ جامع جہانما کے علاوہ راجہ رام موہن رائے کی ادارت میں شائع ہونے والا دوسرا اردو اخبار میرت الاخبار بھی ایک ہندو کی سعی و دلچسپی کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح 1871 میں لاہور سے جاری ہونے والے اردو اخبار عام کے مالک پنڈت مکند رام اور اس کے پہلے ایڈیٹر پنڈت گوپی ناتھ بھی ہندو ہی تھے، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستانی ثقافت میں فرقہ واریت کا زہر سرایت نہیں کر پایا تھا اور زبان و مذہب کے نام پر سیاسی قوت کا حصول معیوب مانا جاتا تھا۔ اردو اور مسلمانوں کی طرح سیکولرزم کا نظریہ بھی عتاب کا شکار ہے، لیکن یہ بھی کیسا تمغہ امتیاز ہے کہ اردو اخبار نے ہی سب سے پہلے سیکولرزم کے نظریے کو رواج دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سیکولرزم کے تصور سے ابھی ہندوستانی کان آشنا بھی نہیں ہوئے تھے۔